کہ ریاست نے اس کو ایک ایشو کے طور پر، ایک مسئلے کے طور پر، ایک فساد کی جڑ کے طور پر اس کو لیا ہی نہیں ہے. اس پہ غور و فکر ہی نہیں ہوا ہے. نہ دانشوروں کو بلایا گیا، نہ میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا گیا، نہ سوسائٹی کو ایکٹیویٹ کیا گیا، نہ علماء کرام کو اعتماد میں لیا گیا. کسی سطح پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں ناکہ لگا دو اور فلاں جگہ جو ہے کہ وہ بیریئر کھڑا کر دو، فلاں جگہ ایک گارڈ، فلاں ڈیٹیکٹر لیا. اس طرح مسائل نہیں حل ہوں گے. اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن گاندھی صاحب یہ ابھی فرما رہے تھے عرفان صدیقی صاحب پہلے کہ ایک ملی یکجہتی کاؤنسل تھی جس میں تمام علماء کرام کو جمع کیا گیا تھا اور اس میں کچھ ایک کوڈ آف بیہیویئر کی بات ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے طرف کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز کو متحرک کیا جائے پھر تو کچھ فائدہ ہے؟ یقیناً یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نظریہ کیا ہے جو ان لوگوں کو پیدا کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں یا مداحنت کی باتیں ہیں کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ایکسٹریمسٹ پیدا ہو جاتے ہیں. میں اس نظریے کو جانتا ہوں. آپ میں ہمت ہو تو میں بتا سکتا ہوں. آپ بتائیے، کیوں نہیں ہمت، آپ فرمائیے. اس کی تصنیفات کیا ہے، کن لوگوں نے اس پر لکھا ہے. یعنی ہمیں صفائی کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے نا اس بات کو کہ کیا کہتے ہیں ہمارے دانشور اس معاملے میں کہ کفر اور شرک کو مٹانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو لوگ تنظیمیں قائم کر رہے ہیں، خواہ وہ القاعدہ ہو یا فلاں اور فلاں ہو، ان تنظیموں کی آئیڈیالوجی کا کبھی جائزہ لیا گیا ہے؟ اس کی اگر کوئی غلطی ہے تو کیا ہم نے اس کو واضح کیا ہے؟ کیا ہم میدان میں آئے ہیں اور ہم نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کی غلط تعویل ہو رہی ہے، فلاں حدیث کی غلط تعویل ہو رہی ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ محض اس طرح کے اقدامات سے ختم نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. اس کا مطالعہ خالص علمی سطح کے اوپر کرنا بھی ہوگا اور جرأت کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرنی ہوگی اگر یہ غلط ہے. اور اگر یہ درست ہے نظریہ تو معاف کیجیے گا کہ میں تو منافقت کے ساتھ بات کرنے کا عادی نہیں، پھر تو میں سب سے پہلے علم اٹھاؤں گا اور میں خود ان میں شامل ہوں گا. جی طاہرہ کچھ کہنا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی، غامدی صاحب اس وقت لائن پر نہیں تھے، جب میں نے آپ سے بہت علل اعلان اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ان کے اغراض و مقاصد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلامک ایمریٹ آف پاکستان اور اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنایا جائے. اب اس میں اگر را اور موساد اور سی آئی اے اور کے جی بی اور یہ سارے کے سارے شامل ہیں تو میں حیران رہ جاؤں گی. لیکن یہ بنیادی مقصد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں اور آپ اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے. دوسرے کو مسلم نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ایک واحد مسلم سمجھنا، یہ بات تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ غامدی صاحب بہت عمدہ جو ان کی اسکالرشپ ہے اس سے بھی اسی نتیجے پر ہیں اور ان کا بھی بات کرنے کا انداز بہت اعلیٰ اور فار. لیکن میرا خیال ہے بنیاد میں ہم سب متفق ہیں اسی بات پہ. آپ ملی یکجہتی کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں صدیقی صاحب، میں آپ سے بالکل اتفاق رائے رکھتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حالات شاید اس نہج سے گزر چکے ہیں. پانی میں سمجھتی ہوں کہ سر کے اوپر سے نہیں تو کم از کم منہ کے اوپر سے تو گزر چکا ہے. دیکھیے جی، یہ اگر آپ جو انڈیجنس محرکات کے حوالے سے آپ اسے دیکھتے رہیں گے نا تو پھر بات نہیں بنے گی. میں نے پھر اس چیز کو آپ کو یاد دلانا ہے کہ 9/11 سے پہلے خود کش حملہ کیوں نہیں ہوا پورے پاکستان کی تاریخ. گاندھی صاحب کے پاس اس پہ جاتے ہیں. گاندھی صاحب، عرفان صدیقی صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ 9/11 کے بعد کے زیادہ مسائل ہیں، انہوں نے اس کو پیچیدہ کیا مسئلے کو. ہمارے یہاں جہاں تک فرقہ وارانہ معاملات کا تعلق ہے وہ تو اس سے بہت پہلے کا، وہ تو پہلے کے ہیں، اس سے ایگری کرتے ہیں ہم. آپ مجھے بتائیے کہ جو یہاں آپ کے چوبرجی کی ایک مسجد کے اندر جو سب سے پہلا حملہ ہوا ہے وہ تو اس سے بہت پہلے ہوا. نہیں غامدی صاحب، ہم کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا تھا. خود کش حملہ تو دیکھیے ایک طریقہ ہے، خود کش حملہ طریقہ لوگوں نے کب سیکھا وہ ایک الگ چیز ہے. غامدی صاحب، بندوقیں چلی ہیں، تمام بارگاہوں پر حملے ہوئے ہیں. صادق گنجی صاحب کا قتل جو ہے وہ بہت پرانی بات ہے. اس کے بعد سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، عظیم طارق صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. یہ کوئی آج کی بات ہے؟ غامدی صاحب، میری معروضات صرف یہ تھی، میں نے عرض کیا تھا بالکل ان واقعات کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے، بم پھٹتے رہے ہیں، انفرادی قتل ہوتے رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے. لیکن خود کو حملہ صرف ایک طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں، اس کے اندر ایک پوری سائیکی بولتی ہے، اس کے اندر وہ شدت بولتی ہے، وہ حدت بولتی ہے اور انتقام کا وہ پہلو بولتا ہے جو اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں تھا. اس کو کسی چیز نے ہوا دی ہے، کسی چیز نے دیکھیے بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں 9/11 نے بھی اپنا ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن جب کسی چیز کی نظریاتی بنیادیں
محکم ہوتی ہیں تو یہ عوامل اس کو ہوا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ اگر نظریاتی بنیادیں کسی نقطہ نظر کی کمزور ہوں تو پھر عوامل کچھ دیر تک اثر دکھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں جس چیز کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا نظریاتی جائزہ کبھی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ میرے نزدیک 3 بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا اختیار کس کے پاس ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکفیر، کفر اور شرک، اس کا فیصلہ کرنا اور اس کی سزا دینا، اس کے لیے اسلام میں کیا قانون ہے اور کیا ضابطہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں جو جہاد اور قتال کے احکام ہیں ان کا تعلق کس سے ہے۔ جب تک ان تینوں مسائل کو ایڈریس کر کے صحیح نقطہ نظر کو اس معاملے میں واضح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نظریاتی بنیادیں اس جدوجہد کی نہیں ہلائی جاتی۔ بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے بات کرنے کا، عرفان صدیقی صاحب آپ کا بھی، طاہر عبداللہ صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، غامدی صاحب نے اور جو پینلسٹ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ہیں انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا ایک اندرونی خد و خال بھی ہیں، اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ بھلے سے باہر کی قوتیں ہیں جو اس کو ہوا دے رہی ہیں، لیکن جو ہمارا مسئلہ اندر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ سوچ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر نظر دوڑانی ہوگی حکومت کو، ریاست کو، پاکستان کے انٹلیکچوئلز کو، جب ہی بات آگے بڑھے گی، نہیں تو ہم بدتر سے بدتر حالات کی طرف گامزن ہیں۔ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔